الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک شخص کی فوٹو ہے۔ ان بھائی صاحب کا نام تھا مسعود اور انہوں نے پچھلے دنوں خودکشی کر لی تھی۔ خودکشی کی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے جو آن لائن لون اپلیکیشنز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ یہ اپلیکیشنز وائرل ہو رہی ہیں، جو آپ کو صرف گھر بیٹھے بٹھائے آپ اپلائی کرتے ہیں، آپ اپنا آئی ڈی کارڈ وغیرہ فوٹو بنا کے بھیجتے ہیں اور آپ کو کوئی نہ کوئی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں مل جاتا ہے۔ کسی کو 5,000 ملتا ہے، کسی کو 10,000، کسی کو 20,000، اور وہ پھر آپ کے لیے واپس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے میں اس کے دینی پرسپیکٹیو کی طرف آنے سے پہلے دینی پہلو کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو ان کی جو ساری سائنس ہے وہ سمجھا دیتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ جب اپلائی کرتا ہے اپنے موبائل سے اپنی آئی ڈی کارڈ کی فوٹو دیتا ہے اور موبائل میں وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے لون کے لیے اپلائی کرتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپلیکیشن آپ سے دو چیزوں کی ایکسیس مانگ لیتی ہے۔ سب سے پہلے وہ آپ کے کانٹیکٹس کی ایکسیس مانگ لیتی ہے، یعنی آپ کے فون میں جتنے بھی نمبرز ہوتے ہیں سارے ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور جو سیکنڈ آپ کی گیلری ہوتی ہے گیلری میں جتنی بھی فوٹوز ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ ساری ان کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یار میں ایسے کروں گا کہ میں فون میں لون اپلائی کرتے ہوئے نہ کوئی کانٹیکٹس رکھوں گا اور نہ ہی کوئی جو کہتے ہیں فوٹوز وغیرہ رکھوں گا، تو پھر میرے ساتھ کیا کریں گے؟ اصل میں وہ یہ سارا ڈیٹا لے کے اسی حساب سے آپ کو لون دیتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو صرف آئی ڈی کارڈ پہ آپ دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو 500 روپیہ 1000 روپیہ لون دیں، لیکن بڑا لون لینے کے لیے آپ کے وہ فون میں ڈیٹا چیک کرتے ہیں کہ یار اس کو ہم بعد میں بلیک میل کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور پھر وہ آپ کو اس حساب سے لون دیتے ہیں۔ آپ کی جو ساری کانٹیکٹس ہوتے ہیں، آپ کی جو ساری گیلری ہوتی ہے وہ ان کے پاس چلی جاتی ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو ایک لون دیا انہوں نے، فار ایگزامپل آپ نے 10,000 کا لون لیا، اب وہ آپ کو کیا کرتے ہیں کہ آپ نے ہر ہفتے کے بعد آپ نے ان کو 1,000 روپیہ واپس کرنا ہے۔ آپ ان کو واپس کرتے رہتے ہیں، ایک ویک واپس کرتے ہیں، دوسرے ہفتے آپ واپس کرتے ہیں، تیسرے ہفتے واپس کرتے ہیں۔ اب آپ کا 3,000 آپ واپس کر چکے ہیں، لیکن جب آپ اپلیکیشن کھول کے جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار آپ کا جو 10,000 تھا وہ ادھر کا ادھر ہی پڑا ہوا ہے۔ جو 3,000 آپ پچھلے 3 ہفتوں سے دے رہے تھے وہ آپ کا سود کی مد میں کٹا ہے۔ یعنی 10,000 کے پیچھے ہو سکتا ہے آپ کے اوپر 10,000 انہوں نے سود لگایا ہو یا 5,000 سود لگایا ہو، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی اصلی رقم جو ہے وہ کم ہوتی نہیں ہے۔ آپ کے لیے ظاہر ہے جس کے پاس 10,000 روپیہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، لون لیا تھا اس نے 10,000 روپے کے لیے، اس کے پاس واپس کرنے کے لیے سود کہاں سے آنا ہے؟ تو اس کی قسطیں لیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اصلی ان کی گیم شروع ہوتی ہے۔ وہ آپ کو کرتے ہیں میسج، آپ کے ساتھ بدتمیزی سے بیہیو کرتے ہیں کہ یار میرے پیسے واپس کرو۔ آپ کہتے ہیں یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کچھ دنوں میں کر دوں گا۔ وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک بھی سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ گالیاں دینے کے بعد آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں سے وہ مین نمبرز نکالتے ہیں، جیسے آپ کے چاچو ہو گئے، آپ کے ماموں ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ کے کچھ دوست ہو گئے، آپ کے دفتر کے کولیگز ہو گئے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ان کو آپ کی گیلری میں اگر کوئی گندی تصویریں ہوں یا کوئی بھی پرائیویٹ تصویریں ہوں وہ سینڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر اس طرح کی کوئی تصویریں نہ ملیں تو وہ ایڈٹ کر کے آپ کی تصویریں بنا لیتے ہیں اس قسم کی، یعنی جسم کسی اور کا لگا دیا، فیس آپ کا لگا دیا۔ اگر ادھر سے بھی کام نہ بنے، وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی کانٹیکٹ لسٹ ان کے پاس ہوتی ہے، وہ ان کو میسیجز اور کالز کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے 2 کولیگز کو کال کر کے بولیں گے کہ یہ فلاں احمد بھائی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمارے سے لون لیا ہوا ہے اور ضمانت کے طور پر آپ کا نمبر انہوں نے لکھوایا ہوا ہے۔ وہ جس کولیگ کو وہ کال کریں گے وہ آپ کو کال کرے گا، یار احمد یہ تم نے کیا کیا کہ میرا مجھ سے پوچھے بغیر تم نے میرا ضمانت کے طور پہ وہاں پہ نمبر دے دیا ہے، اب وہ میرے خلاف کیس کریں گے، تو وہ آپ پہ پریشر ڈالے گا کہ آپ لون واپس کریں۔ اس طرح جب ایک دن میں آپ کو 15 سے 20 کالز آتی ہیں کہ لون واپس کر دو، کسی کولیگ کی آ رہی ہے، کسی فیملی ممبر کی آ رہی ہے، کسی دور کے رشتہ دار کی آ رہی ہے کال، ٹھیک ہے، کہ آپ لون واپس نہیں کر رہے، تو بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں۔ اور انہی مشکلات سے تنگ آ کے یہ جو مسعود صاحب ہیں انہوں نے خودکشی کر لی۔ اب ان کی بیوی بھی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، وہ اب دیکھیں وہ کس طرح سے سروائیو کریں گے ان کے خلاف۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے دین کی دوری کی وجہ سے۔ مشکلات ہوتی ہیں، میں جانتا ہوں جس پہ آتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ کتنی مشکل میں وہ بات کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ یہ لون جو ہم لیتے ہیں وہ کمپنیز بھی سود پہ لون دے رہی ہیں اور بہت زیادہ ان کے آفیسز بھی ہیں پاکستان میں اور لوگ وہاں پہ جا کے کام بھی کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سود کے بارے میں، سود لینا اور دینا وہ کس طرح سے ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1598 نمبر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت کی اور فرمایا گناہ میں یہ سب برابر ہیں. یعنی کسی بھی طرح سے آپ نے سپورٹ کیا ہے نا اس فعل کو، آپ نے اگر سود لکھا ہے، آپ نے اس پہ گواہی دیا ہے، آپ نے کسی کی ضمانت دی ہے، اور آن لائن آپ نے اگر اس ایپلیکیشن کو پروموٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ سب پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ اس گناہ میں سارے برابر ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں میں وہاں پہ جاب کرتا ہوں یا میں نے پروموشن کیا، میں نے کون سا سود کھایا، لیکن آپ نے اس کو سپورٹ کیا، آپ اس میں برابر کے شریک ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ایک سود کھانے والے کے لیے تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2085. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں 2 مرد دیکھے جو میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس کی طرف لے گئے. ہم چلتے رہے حتیٰ کہ ہون کی نہر پر آ گئے جس میں ایک آدمی کھڑا تھا اور نہر کے درمیان میں ایک آدمی تھا جس کے آگے پتھر رکھے ہوئے تھے. جب دوسرا آدمی نہر سے نکلنے کا ارادہ کرتا تو وہ اس کے منہ پر پتھر مار کر اسے وہیں واپس کر دیتا جہاں میں وہ پہلے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ جس شخص کو آپ نے ہونی نہر میں دیکھا ہے وہ سود خور ہے، یعنی وہ سود کھایا کرتا تھا. سود کو اللہ نے اپنے اور نبی کے خلاف جنگ قرار دیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سود کس قدر ایک بڑی جو ہے وہ گناہ کا کام ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل آپ نے قرض لے لیا، آپ نے گناہ کا کام کر لیا، ٹھیک ہے، آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن مشکلات کا حل خودکشی کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کسی دوست سے بات کریں، آپ اپنے کسی رشتہ دار سے بات کریں، آپ ان کو اعتماد میں لیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، آپ پولیس اسٹیشن جائیں، ٹھیک ہے، آپ یہ سارا ایک مطلب پروسیس شروع تو کریں. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا، اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن خودکشی تو اس صورت میں کی جائے نا کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ یار یہاں پہ اس زندگی میں تو بہت مشکلات کا شکار ہوں، میں ایسے کرتا ہوں اپنی جان لے لیتا ہوں اور آگے میرے لیے بڑی آسانیاں ہیں، میرے لیے حوریں پھر رہی ہیں وہاں پہ، میں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا. پھر تو بات سمجھ آتی ہے، آپ نے مشکلات سے تنگ آ کے اپنا جو ہے وہ اپنی نبض کاٹ لیا، آپ نے زہر کھا لیا اور چلے گئے. خودکشی آگے ادھر تو آپ نے چلے جیسی تیسی زندگی گزار لی، لیکن اگلی بھی آپ نے ساری خراب کر لی. اب یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1365 1365 نمبر. اب دیکھیں کہ حدیث کا جو متن ہے اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خود اپنا گلا گھونٹ کر جان دے ڈالتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو برچھے یا تیر سے اپنے آپ کو مارے وہ دوزخ میں بھی اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا. یعنی وہ دوزخ میں جائے گا، اس بات کی بھی وہ گارنٹی ہوگی اس نے حرام موت اپنے اوپر طاری کی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دوزخ میں بھی اپنے آپ کو اسی طریقے سے ہمیشہ کے لیے مارتا رہے گا جس طریقے سے اس نے خودکشی کی تھی. تو اگر آپ کسی کو جانتے ہیں نا کہ وہ اس ایپلیکیشن کے شکار ہو رہے ہیں یا وہ ہونا چاہ رہے ہیں، مطلب وہ قرض لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان کو بھی روکیں، اور جو ہو چکے ہیں اگر آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ ان سے بھی بات کریں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، ان کی جان چھڑوائیں، کمپلین کریں، ایف آئی اے کو کمپلین کریں. ایف آئی اے آج کل ان کے خلاف حرکت میں آئی ہوئی ہے، آپ قریبی پولیس اسٹیشن چلے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی جان کو بچانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ.